قربانی کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں مسلمانوں کو بزدل کرنے کے لیے، ہمارے شاعر کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی منڈیاں آباد کرنے کے لیے، معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ان پروپیگنڈوں کا شکار مت ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں قائم رکھی ہیں، اور ویسے بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ سے ٹکرا رہے ہیں نا، اس کے نظام سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے اپنا ہی دین تباہ کیا۔ اللہ فرماتا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں جب اٹھو گے تو کچھ پاس نہیں ہوگا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اللہ کی کتاب میں سے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرنا چاہتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا بدلہ اور جزا ملے گی اس کو جو یہ کام کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں رسوا ہوگا، رسوا ہوگا، رسوا ہوگا، ذلیل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا وقت کا بادشاہ اکبر، کوئی نہیں بن سکتا اب اس کے برابر۔ اس وقت کی سپر طاقت تھی، اس کے اختیارات لامحدود تھے، مگر دین حق کو رسوا کیا، ایسا رسوا ہو کے گیا ہے کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے، اسی بر صغیر کی تاریخ۔ یہ ٹٹ پونجی قسم کے صحافی اور یہ آج کے چھوٹے چھوٹے ملازم تنخواہوں پہ کام کرنے والے، یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ آج کیا سمجھتے ہیں ان کی زیادہ ساز باز ہو گئی ہے؟ کوئی کیا خدائی طاقت مل گئی ہے؟ کیا امریکہ ان کے ہمیشہ کام آتا رہے گا؟ کیا یہ مغربی طاقتیں انہیں قبر میں بچا لیں گی؟ اللہ فرماتا ہے تم آؤ گے نا میرے پاس، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامت یردون الى شد العذاب، میں پھر تمہیں سخت ترین عذاب میں پھینکوں گا۔ ان آیتوں سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ، اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، شاعر اسلام کا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتے ہو۔ اللہ نے صاف فرما دیا قیامت کے دن بدترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا یہاں جو پورے کافر ہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو جہنم کا لقمہ بنیں گے ہی بنیں گے اگر اسی حال میں مرے۔ یہ اندر کے وہ جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بعض چیزیں مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، جو انہیں اور ان کے آقاؤں کو سوٹ کرتا ہے وہ مانتے ہیں، اور جو ان کے مفادات سے ٹکراتا ہے اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں۔ یہ تو یہ اللہ نے فرما دیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب کوئی اسلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا، اور اسلام میں، دین اسلام میں کٹ لگاتا ہے، عقیدہ بدلے، اس کی بعض چیزیں چھوڑ دے، بعض مانے بعض نہ مانے، بعض کا مذاق اڑائے بعض کو مان لے، تو یہ دین اسلام چھوڑ دینے کے مترادف ہے، یہ پورا کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پھر یہ نیا دین ہے، اور جو نیا دین پکڑے گا اور اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ اگر حج کر لیں گے تو چل جائے گا، کوئی عمرہ کر لیں گے چل جائے گا، کوئی مسجد بنا کے چلے جائیں گے تو چل جائے گا، اس مغالطے میں نہ رہو۔ تم نے اگر کچھ کہیں اسلام کا کوئی شو آف کر دیا ہے تو اس خیال میں نہ رہنا پیچھے جو کفر کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے کوئی وزیر ہو یا کوئی امیر ہو، کوئی بھی ہو۔ جی ہاں، اس لیے جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے کافرانہ قانون بناتے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر دین حق کے خلاف یہ کافرانہ قانون بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتیں، نمازیں اور یہ نعرے وارے کوئی چیز قبول نہیں فرمائے گا۔ ہر ایک سے اس کے اختیار کے بارے میں سوال ہوگا، کسی وزیر سے، صاحب عہدہ و منصب سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے مسجد میں تسبیح کتنی پڑھی تھی، یہ آپ سے پوچھا جائے گا بھئی آپ کا کام ہے، آپ کے بغیر عہدہ جو نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تو نے تقریریں کتنی کی تھی، تو نے نعرے کتنے لگائے تھے۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب قانون بنانے کا اختیار تھا تو نے قانون کیا بنایا۔ یہ ہے سوال۔ ہم لوگ بہل جاتے ہیں، بہکنا تو الگ ہے، بہل جاتے ہیں، ہمیں بہلایا جاتا ہے۔ عمرے کر کے آتے ہیں لوگ،
حج کر کے آتے ہیں, بڑا عشق و محبت دکھا دکھا کے آتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جی بات ختم ہو گئی. نہیں, ختم کہاں سے ہوئی؟ جو کام کر دیا آپ نے وہ بڑا خطرناک ہے نا. گھریلو تشدد کے نام پہ جو بل پاس ہوا ہے وہ پورا کافرانہ بل ہے. خدا کے واسطے اس کو ریویو کریں, اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہی بھیج دیں اگر علماء کو نہیں دکھاتے تو وہ کافرانہ بل ہے, وہ مغرب پرستانہ بل ہے. وہ مغرب کی سوسائٹی, وہاں کی آزادی, وہاں کی حیوانیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کا مظہر ہے. وہ یہاں نوجوانوں کو پوری حیوانی آزادی دینے کا بل ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے, سب ختم کر دیا, سب اڑا کے پھینک دیا گیا ہے. اور سب خاموشی سے ہاتھ باندھ کے اسے منظور کر کے گئے, کیونکہ وہ آقاؤں کا فرمان تھا. میں نے بتایا نا غلامی کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے, ذرا دیکھیں ہمارا حال. یہ بل پاس ہو رہے ہیں, اس سے پہلے FATF وہ گلے میں ہار بنا کے ڈالا گیا, پوری قوم کو پہنا دیا. یہ اور پتہ نہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے. قادیانیوں کا مسئلہ بھی بار بار اٹھتا ہے. تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے حضرات, ہر ایک سے اس کے اختیار کے حوالے سے سوال ہوگا. اگر آپ نے مال کمایا ہے نا تو تسبیح جو ہے وہ مال کی جگہ کفایت نہیں کرے گی. رات کو تہجد پڑھنا کافی نہیں ہے. مال کمایا ہے تو پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے, اور خرچ کیا ہے تو کہاں کیا ہے, یہ پوچھا جائے گا. ہم نے سوچا چلو رات کو تہجد میں زور لگا دیتے ہیں, ادھر کے سوال خود ہی معاف ہو جائیں گے. نہیں, غلط فہمی ہے ہماری. آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے نا, آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک دائرہ دیا, آپ کو اللہ نے ایک دائرہ دیا, دائرہ اختیار دیا. آپ نے اس اختیار سے کام نہیں لیا اور اس کو مس یوز کیا, ایکسپلائٹ کیا, اور غیر اسلامی غیر قانونی طریقے سے اس کا استعمال کیا. اب آپ یہ بھول جائیں, ٹوپی لگا کے پگڑی باندھ کے آپ بخشے جائیں گے. اس اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمرے کتنے کیے تھے. جی تو یہ جو بیٹھے ہوئے اوپر اتنے بڑے بڑے اختیارات کے ساتھ ہیں قانون ساز اسمبلیاں, ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قانون کیا بنایا. اور سنیے اللہ کا فرمان, اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں. پڑھتے رہے نمازیں, لگاتے رہے چکر حج و عمرے کے, بڑے عاشق بنتے رہے, اللہ فرماتا ہے ظالم ہے. پھر فرمایا قرآن نے, اب اس سے بھی زیادہ سخت آیت آ رہی ہے, فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں. اللہ اکبر, یہ قرآن ہے, کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے کیا چیز ہمارے لیے لازم کر دی ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے حاکم کو اختیار نہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے اختیار کو چیلنج کرے. اللہ فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تمہارے سارے اختیارات کل عدم ہو گئے, بالکل مائنس ہو گئے. اب صرف اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے. یہی دین ہے. ورنہ پھر آدمی اپنے دین کا اعلان کر دے کہ میں کس دین پر ہوں. اگر اسلام کی بات کرتے ہو, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, تو اس کا تو بنیادی اصول یہی ہے کہ ہر فیصلہ خدا اور رسول کے مطابق ہوگا. کم از کم جو چیزیں قطعی ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں بالکل بھی کچھ دوسری رائے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. پہلے لوگ کچھ چیزیں سوچتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ہاں غلط تو ہے مگر ہم بے بس ہیں. جی ہاں, ایک وقت تک ایسے حکمران آتے رہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے مگر بے بس ہے, کیا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا, ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ بہت اسلام کی بات کرتے تھے. انہوں نے اسلامی قانون بھی ترتیب دلوایا, ایک ٹیم بٹھا کر کے باقاعدہ پورا دستور اسلام کا تیار کروایا. جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس کے سرپرست تھے اس ٹیم کے, اور علماء اس میں موجود تھے. جب وہ دستور تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کو رکھ دیا اور پھر پینڈنگ میں ڈال دیا. بعد میں جسٹس صاحب کا یہ بیان میں نے خود پڑھا, تنزیل الرحمان صاحب کا. میں نے بعد میں پوچھا جنرل صاحب سے کہ وہ ہم نے اتنی محنت کی تھی کیا ہوا.
تو انہوں نے یہ کہا، ضیاء الحق صاحب مرحوم نے، انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب اتنے بڑے بڑے پہاڑ میرے سامنے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے یہ کام تو کر لیا لیکن اب جو میں فیس کر رہا ہوں وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، میرے لیے کتنی بڑی رکاوٹیں ہیں اس دستور کو اپلائی کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کروانے کے لیے۔ تو مطلب یہ مانتے تھے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ دستور ہی بدل دو، اب سب بدل دو، لوگوں کو ایک لالی پاپ دے دو، اس قوم کو لالی پاپ کافی ہے، تو 70 سال اسی لالی پاپ کے ساتھ گزارے اس نے، اور ذرا آگے بڑھا کے دے دو تو بہت زیادہ میٹھا کر دیتے ہیں، اس میں قوم مزے لینا شروع کرتی ہے، ادھر کام ہی ہو جاتا ہے پورا۔ دستور ہی بدل دو اور بالکل نظریہ ہی بدل دو، لوگوں کا خیال بدل جائے کہ نہیں اسلام یہ نہیں یہ ہے، یہ تو مولویوں کا اسلام ہے جو تم لوگ لے کے چلتے ہو، اب یہ اسلام ہمارا صحیح اسلام یہ ہے، یہ نیا پرنٹ یہ جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے نئے نئے پرنٹ اب آنا شروع ہو گئے ہیں جناب، اللہ رحم کرے۔ ایک زمانے میں اسی اسمبلی میں کم از کم ایک بہت بڑا کام ہوا تھا جب یہ دستور اسلامائزڈ کیا گیا، علماء تھے اور انہوں نے ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہلاتی تھی مگر ایک کام کروا دیا تھا، اور جس وقت سائن کر رہا تھا نا وزیر اعظم اس آئین اس ترمیم پر اور اس امینڈمنٹ پر جو قادیانیوں کے بارے میں تھی، جب سائن ہو رہے تھے تو اس نے کہا تھا میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، کر گیا بہرحال وہ کر گیا۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں بخشش لکھی ہے تو امید ہے شاید اسی بہانے اس کی بخشش ہو جائے۔ ہاں یہ ایک بڑا کام ہو گیا، علماء تھے اور یہ کروا لی۔